آج ان کا سہارا نہ رہا. وہ صرف شیعہ مظلومین کے لیے کھڑا نہیں تھا. وہ صرف مسلمان مظلومین کے لیے کھڑا نہیں تھا. جہاں پہ جس پر بھی ظلم ہو رہے تھے سب سے پہلا وہ آواز اٹھا رہے تھے. کیوں ظلم ہو رہے ہیں؟ ان کی کیا گناہ ہے؟ کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ اور ان ظالموں کو تاریخ کے سامنے لا کے کھڑا کرتے تھے اور فرماتے تھے اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمُونَ مُنْتَقِمُونَ. ان ظالموں کو ہم نہیں چھوڑیں گے. اور اس نے کر کے دکھایا. 8 سال دفاع مقدس سے آج کی شہادت 11 ماہ مبارک رمضان تک اس نے کر کے دکھایا. جہاں پہ ظالمین ظلم کر رہے تھے, ظلم کر کے بھاگنا چاہ رہے تھے, ظلم کر کے چھپنا چاہ رہے تھے, ظلم کر کے چھپانا چاہ رہے تھے, پہلا میدان آتے تھے وہی آگے لوگوں کو پتا کرتے تھے مجرم یہ ہے, ان سے ہم انتقام لیں گے. ان مجرموں سے انتقام لیتے آج خود شہید ہو گئے. ان مجرموں کو کیوں رہبر کے ساتھ اتنا کینہ تھے؟ وہ اس لیے تھے مجرموں کی جرم کو اچھال کے دنیا کو معلوم کراتے تھے, دنیا کو بتا دیتے تھے اس کا جرم یہی ہے. آج کی صاحب شہادت کی جرم یہی ہے. وہ مستضعفین کے لیے کھڑا تھا, وہ مجرمین کے مقابلے میں کھڑا تھا, وہ اکیلا کھڑا تھا. جہاں پہ ظلم ہو رہے تھے وہ اکیلا کھڑا تھا. آج مظلومیت کے عالم میں وہ شہید ہو گئے, ہم سب یتیم ہو گئے. یاد رکھیے ہم نے اس کی راہ کو ادامہ دینے کے لیے آج قدم اٹھانا ہے. ہم نے اس کی راہ کو دنیا کو دکھا کے آگے چلانا ہے, آگے بڑھانا ہے. جن لوگوں کو نشاندہی کر کے کیا ہے تو ظالم ہے, تو منافق ہے, تو ستمگر ہے, آج ہم نے ان کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھا ہے اور ان کے سامنے جس طرح ہمارے رہبر فرماتے تھے تو ظالم, تو کافر, تو منافق, ان کے سامنے ہم نے اٹھ کھڑا ہونا ہے. عزادارو سب مل کے امام زمان علیہ السلام کو تسلیت کریں گے. خون دل رو رہے ہوں گے صاحب الزمان علیہ السلام. رہبر کی شہادت کی خبر سنی, امیر المومنین کے واقعہ ذہن کے ہمارے آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے. مولا علی کے سامنے جب مالک اشتر کی شہادت کی خبر دی